सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिर्फ अब आते हैं हम 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक, 21-22 अक्टूबर तक ये जो बुर्ज है जिसको हम मीज़ान कहते हैं, मीज़ान, सर इनके लिए बहुत बड़ी रुकावट आई पड़ी है। अच्छा जी, इनके लिए तो यूँ समझिए आगे दीवार आई गई है। सिर्फ दीवार है या दीवारें चीन है? बस सर आप जब कह रहे हैं तो दीवार चीन मैं भी कह देता हूँ। और जो मुझे बात ज़्यादा या आपको कंसर्न है या हमें महसूस होती है या हम हसास हैं, वो ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने ये दीवार खड़ी है, उनका प्लानट यही है। वो तो फिर अभी जो क्राइसिस चल तो रहे हैं, ये आपने देखा होगा कि मैंने आपसे 2-3 प्रोग्राम पहले कहा था कि उनके सामने मज़ीद मुखालफतें आ रही हैं और अचानक इश्यूज पैदा होंगे। अब ये अटॉर्नी जनरल वाला और ये अदालत वाला, ये जो जस्टिस, ये सारी सर आगे चलकर मुझे खतरा ये है कि और बढ़ेगी और फिर ये रिएक्ट करेंगे हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब। हालांकि ये अक्सर मैंने नोट किया है कि उन्होंने इतनी परवाह नहीं की जो कुछ भी होता रहा आज तक, बट नाउ ही विल रिएक्ट। मौलाना फजल रहमान के साहब तो उन्होंने बात कह भी दी है कि इस आदमी का कुछ करो। तो ये बातों में ये आ गई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी जिक्र आ गया है। जो भी मीज़ानी लोग हैं इनके सामने घरेलू तौर पर रुकावट आई हुई है। अच्छा, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगियाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी भी इनकी ठीक नहीं है। ओहो, और घर में भी कोई अनप्लेजेंटनेस, ना खुशगवारी सी है, इख्तलाफात से हैं, सारे मेंबर को इधर मुंह बना के बैठा है, कोई इधर है। नहीं, ये हम बात कर रहे हैं जो मीज़ान वालों हैं, उसमें जो अक्टूबर में पैदा होते हैं, इंडिविजुअल का हम जिक्र नहीं कर रहे। जो अक्टूबर में होते हैं इनकी तबीयत वैसे अल्लाह ने बड़ी अच्छी बनाई है, तावन करने वाले हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं और ये किसी वक्त झगड़ा हो सकता है या हो चुका होगा। अच्छा, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। और हेल्थ के बारे में इनका जो हेल्थ के बारे में, ये मार्च का महीना उनके लिए अच्छा है। मार्च का अच्छा इस महीने में, मार्च के महीने में उनको कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा नुस्खा मिल सकता है। दे शुड ट्राई फॉर इट अगर वो बीमार हैं तो। लेकिन तलकात ने उनको बीमार किया हुआ है, इन मुखालफतों ने बीमार किए हुए हैं। घरेलू ज़िंदगी की बेसबाती जो है या हर वक्त झगड़ा है, उसने इनको ख़राब किया हुआ है। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है इन लोगों के साथ और ये बड़े इन पर गरां गुजर रही है अब। और ये मार्च पूरा ऐसे ही गुजरेगा इनका? मार्च में कुछ किसी हद तक हेल्थ के लिहाज से बेहतरी है, लेकिन ये अपने ये जो तलकात हैं उसके बारे में कुछ करें। और ये इनकी घरेलू जो ज़िंदगी है, घर में सारे मेंबर अपना अपना अलहदा माज बना कर बैठे हैं जिसको ये फील कर रहे हैं। And you should wish them good luck. Well, we wish May Allah them help best them. of luck. Next we come to Akra. ये जनाब The most 20 अक्टूबर से intensive. 20-31 नवंबर तक The people who are suffering from intensity. Intensity अच्छी नहीं होती, बहुत शिद्दत है इन लोगों में। और ये जो बुरी शुरू होता है 21-22 अक्टूबर से लेकर 21-22 नवंबर तक होता है। इनकी ज़िंदगी में शिद्दत आई हुई है। करीबी रिश्तेदारों के साथ ख़ास तौर पर इनका झगड़ा तेज़ हो सकता है, झगड़ा बढ़ सकता है। इन दिनों अगर इनको सफ़र पेश आए, इनको सफ़र बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्यों कि इनका जो सफ़र है उसको यूरेनस अपोज कर रहा है उसको। अच्छा, तो इनको सफ़र से, और ख़ास तौर पर सफ़र में फिर गुंजाइश है, लेकिन इनके अज़वाजी ज़िंदगी में इख्तलाफ पैदा हो चुके हैं और ये इख्तलाफात रंग लाएंगे। यानी ये इनको वाज़ेह लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। हम दोनों एहसास दिलाना चाहते हैं कि इनके जो तलकात हैं, अज़वाजी ज़िंदगी है, ये रंग लाएगी अगर ये इख्तलाफात अगर इसको इन्होंने बेहतर नहीं किया तो। वो जन्म ले चुके हैं इख्तलाफात। वो महसूस कर रहे हैं कि यार ये पहले कभी नहीं हुआ था हमारे ख़िलाफ़ ये क्या शुरू हो गया है, क्योंकि ये तो इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करते, दबा देते हैं शिद्दत से। अब इख्तलाफात आएंगे, आए दिन आएंगे और पिछले 4-5 महीने से आ रहे हैं। घरेलू ज़िंदगी पर असर पड़ा हुआ है और इनको एहतियात करनी चाहिए, इख्तलाफात से बचना चाहिए, वरना इनके जो अज़वाजी ज़िंदगी है उस पर घने काले बादल छाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जी हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। एक प्लेनेट रह गया, वापस आते हैं तो उस पर बात, 2 रह गए हैं प्लेनेट, वापस आते हैं तो उन पर बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और हम मरीख का
جو امپیکٹ آ رہا حوالے سے ہے اس وقت پلینٹس پر، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے 11 پلینٹس جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور اب صرف کوس اس کے بارے میں پروفیسر صاحب کا تجزیہ رہ گیا۔ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہ 20-21 نومبر سے لے کے 20-21-22 دسمبر تک ہے کوس۔ اب پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مریخ ہے اس کا اس پلینٹ پر ان لوگوں پر کیا اثر ہے؟ سر ان لوگوں پر اثر پڑا ہوا ہے نا، ان کے دوسرے خانے میں یہ تینوں پلانٹ اکٹھے ہو گئے ہیں، اچھا چاروں مینز مشتری، زول، پلوٹو اور اب مریخ آ گیا، 4 پلانٹ، اور ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ مالی حالت ان کی بگڑ چکی ہے اور اس مہینے اور زیادہ بگڑنے والی ہے۔ ان کو اللہ نے بڑا جنرس ہارٹ وٹ وی کال، وسیع دل دیا ہوتا ہے، تائی والا دل دیا ہوا، وسیع دل ہے ان لوگوں کے پاس، اس وجہ سے شاید یہ اتنا اور برجوں کی طرح پیسوں کے معاملے کو محسوس نہ کریں، لیکن سر نقصان ہی ہے۔ تو ان کے مالی معاملات پر بڑا برا اثر پڑا ہوا ہے، اور یہ اثر جو ہے یہ 31 مارچ تک ہے، اور یہ جو پیسے کا معاملہ ہے، مالی معاملات ہیں، یہ مارچ کے آخری ہفتے میں ان کو احساس ہوگا کہ کتنا پیسہ نکل گیا ہے۔ دے شوڈ بی ویری ویری کیئرفل۔ اچھا کھلا دل ہونے کے باوجود وی فیل لاس، ہم اپنی مرضی سے کھلے دل سے لگائیں، دیٹس اندر اسٹوری، وی لائک اٹ، لیکن یہ جو پیسہ جائے گا، نقصان ہوگا، یہ کوسی لوگ جو اتنے کھلے دل کے مالک ہیں یہ بھی فیل کریں گے، اور یہ نقصان سر پر آیا پڑا ہے اور شروع ہو چکا ہے۔ اور ان کی ہیلتھ کیسے ہوگی؟ جی ہیلتھ، صحت ان کی؟ صحت سر، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ پچھلے سال 19 مارچ 2019 سے ان کی صحت پر یورینس کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ یورینس کے اثرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے طبیعت بحال ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے آج محسوس کرتا ہے کہ میری ویٹیلٹی لو ہو گئی ہے، اور ایسے لگتا ہے اسے جیسے آئی ہیو سم تھنگ رانگ وتھ می باڈیلی۔ تو یہ ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ان کو ہر 2-3 مہینے کے بعد چیک کرانا چاہیے اپنے آپ کو، ہر سورج چیک کرانا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کی بات سن رہا تھا، جو پیچھے بھی آپ نے جن پلینٹس کا ذکر کیا، مریخ کا جو امپیکٹ ہے اس میں ہیلتھ جو ہے اس سے مریخ عمومی طور پر جب اس طرح کران کرتا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہیلتھ کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں اکثر پلینٹس کے۔ آپ نے ہیلتھ کا کہا ہے کہ جی بھرپور انداز میں، اور خاص طور پر یہ جو کوسی ہیں ان سے بھی آپ نے کہا کہ چیک اپ کروائیں بھائی اپنا۔ نہیں، زیادہ تر یہ جو آپ نے ذکر چھیڑا بھی، زیادہ تر جو ہیں وہ اسد برج والے، لیو برج والے، ان کے لیے ضروری ہے چیک کرائیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے کوئی سیریس ٹربل نہیں ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے یہ کرنا کہ میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے یہ کرنا کہ آئی ایم ابو نارمل، ایون آئی ہیو گڈ موڈ۔ تو یہ جو اچانک اتار چڑھاؤ آئے گا، یہ ستارہ رہنا ہے 7 سال، تو اچانک روز اکثر ہوتے آدمی عجیب سا لگتا ہے نا کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، بیٹھے بیٹھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ان کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر جو ان کو ٹیبلٹس اینٹی ڈپریشن یا اس قسم کی ویٹیلٹی والی ٹیبلٹس دیں وہ لیں، تاکہ جب جو ہی طبیعت خراب ہو فوراً وہ لے لیں۔ اچھا، اینڈ مے اللہ ہیلپ دیم، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ اور وہ جو ہے باہر جانے کا کوئی ان کا، جیسے پیچھے آپ نے یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کی خوش قسمتی آتی ہے ان لوگوں کو، کوسی لوگوں کو جو باہر جاتے ہیں۔ اچھا، جب بھی یہ باہر جاتے ہیں، دے آر ویری فارچونیٹ، دے ہیو ویری گڈ لک اسمائلنگ ایٹ دیم۔ جب بھی یہ باہر جاتے ہیں، اور یہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے، ان کو فوڈ ٹیچنگ ہوتی ہے، یہ ہر وقت سفر کرنے کے شوق ہوتا ہے ان کو۔ فوڈ ٹیچنگ آپ نے بڑا ٹویچنگ بڑا آپ نے، نہیں وہ ہے ہی ایسے، جو کرتی ہے ایسے، ہر وقت بے چین ہے سفر کے لیے، تو ایچنگ ہی کہنا چاہیے تھا مجھے۔ اچھا، ایک یہ ویسے کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں بات، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ہاتھوں میں کھجلی ہو تو کہتے ہیں پیسے آنے والے ہیں، یہ بات کوئی ہے صحیح؟ یہ آپ ایسے صورتحال کی طرف چلیں گے ہیں کہ our body has language. Most of the people they can depend upon their body language. کچھ لوگوں کی آنکھیں ان کو بتا دیتی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں کے یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، وہ جو ایچنگ ہوتی ہے ہاتھ پر یا وہ محسوس کرتے ہیں، یہ تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے۔ آنکھ یہ بتا دے گی کہ اچھے واقعات آ رہے ہیں یا برے واقعات آ رہے ہیں۔ اچھا، اور اگر پورا جسم پھڑپھڑانے لگ جائے
گوز فیلنگ آ جائیں تو پھر تو بہت بڑا واقعہ آ جاتا ہے، جسے ہم گوس پامس کہتے ہیں. ہاں بہت بڑا واقعہ آ جاتا ہے. اور وہ پھر کئی لوگ تو اتنے اس معاملے میں ماہر ہیں یا ان کو اتنا تلخ تجربہ ہو چکا ہوتا ہے اپنے جسم کی لینگویج کا کہ وہ ان کو ستارے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ان کا جسم جو ہے اس کی زبان ہے، وہ جسم بولتا ہے ان کا، اور وہ فوراً آپ سے یہ کہیں گے کہ دیکھ لینا میرا مالی نقصان ہونے والا ہے، دیکھ لینا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، دیکھ لینا کوئی نوسط آنے والی ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دیکھ لینا میں بیمار ہونے والا ہوں، اس وقت بالکل ٹھیک ہوتے ہیں وہ، لیکن واقعی 8-7 گھنٹے کے بعد یا نیکسٹ ڈے وہ ایک اور لینگویج ہماری، وہ اللہ نے ہمیں مائنڈ پاور دی ہوئی ہے، چھٹی حص ہماری بیدار ہو جاتی ہے، ٹیلی پیتھی چھٹی حص، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حالات آنے والے ہیں. میں بچپن میں بڑا پروفیسر صاحب ٹیلی پیتھی میں پڑھا تھا کہ بڑی طاقت آ جاتی ہے، اور وہ میں نے کتاب منگوائی، اس میں انہوں نے کہا جی بس آپ آنکھیں بند کریں اور یہ کریں اور قبرستانوں میں چلے جائیں. آپ یقین کریں میں گیا قبرستان میں، مجھے بڑا شوق تھا ٹیلی پیتھی کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.